ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، یہ مہینہ مجدہ جافزہ ہے، یہ بہاروں والا مہینہ، یہ ان بہاروں کا مہینہ ہے جس کے صدقے سب بہاریں ہیں۔ یہ اس محبت والے کا مہینہ ہے جس کے صدقے محبت کو بھی محبت نصیب ہوئی ہے۔ یہ اس حسین و دلبر کا مہینہ ہے جس کے صدقے کائنات میں حسن و دلبری تقسیم ہوئی ہے۔ یہ ان رحمت والوں کا مہینہ میری سرکار کا جس کے صدقے رب نے سب پر رحمت کی ہے۔ یہ کریمی کا مہینہ، یہ کرم والوں کا مہینہ، یہ کرم والے کا مہینہ، یہ بہار کا مہینہ، یہ آمد بہارا کا موسم، یہ ربیع الاول ہے۔ اور جس کا دل ربیع الاول میں حضور کی آمد پر نہ کھلے وہ سوچے تو صحیح، یہ بندگی، یہ عبادت، یہ اطاعت، یہ ریاضت، یہ اخلاق، یہ کردار اگر حضور ہی نہ ہوتے تو ہمیں کیسے ملتا؟ پتہ نہیں ہم بھی ہوتے یا نہ ہوتے۔ تو جتنی بھی سیرت ہے یہ آقا کے میلاد کا صدقہ ہے۔ میلاد تو صدقہ ہے سیرت کا۔ اگر ولادت ہی نہ ہوتی تو سیرت کہاں سے ملتی؟ کیا کوئی کتاب جس کی بایوگرافی لکھی جائے، سوانح حیات لکھی جائے، کبھی وہ کتاب بھی بغیر ولادت کے ذکر کی ہوتی ہے؟ ولادت کے بغیر بھی کبھی کوئی کتاب ہوئی ہے جس میں بتایا نہ جاتا ہو اس کا پس منظر کیا تھا، خاندان کیسا تھا، شخصیت کیسی تھی، والد کیسے تھے، والدہ کیسی تھی؟ یہ سارے ذکر کر کے بتایا جاتا ہے پھر بندہ کیسا تھا جو آیا ہے۔ اور اگر یہ ذکر ہی نہ ہو تو سیرت بھی کبھی، وہ سیرت تو گمنام ہوتی ہے۔ اور رب نے اپنے محبوب کو گمنام نہیں رکھا بلکہ خود کو چھپا کر محبوب کو ہی آگے رکھا ہے، محبوب کو آگے رکھا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ رب ہوا ہے، کیا وہ ہے، وہ چھپا ہوتا ہے، عظمتوں والا بھی اور چھپا ہوا بھی ہے، اور محبوب کا وہ حاضہ ہے، وہ یہ ہے
وہ یہ ہے. تو میں نے مضمون ایک چنا ہے حضور کی آمد کی سلسلے کی ولادت کی گھڑیوں میں، اور اس میں کوشش کروں گا سوالات جو ذہنوں میں اٹھ جاتے ہیں کوشش کر کے ان کے جوابات بھی ضرور ارسال کریں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیا ترجمہ پورا کر دیکھیے گا، مضارع کا صیغہ ہے، اتباع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس میں کانٹینیوس ٹینس ہے، فیوچر کانٹینیوس ٹینس. کرتے رہیں گے مطلب اتباع والے ختم نہیں ہوں گے. توجہ سے بات سننی ہے، اس میں نقطہ محبت ہے. جس نے اتباع کرنی ہے یعنی فیلوشپ بھی اور فالوشپ بھی، فالوورز، اتباع کرنے والے ختم نہیں ہوں گے قیامت تک. اس لیے رب نے کہا جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی سن لیں اور جو اتباع کریں گے وہ بھی سن لیں. تو پتہ لگا جس کی اتباع والے ختم نہیں ہوں گے تو جس کی اتباع کرنی ہے وہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی تاجدار کائنات کے اتباع والوں کی بات ہو رہی ہے، مومنین و مسلمین کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت تک اب کوئی دوسری شریعت نہیں، قیامت تک اب کوئی دوسری رسالت اور نبوت نہیں. نبوت اور رسالت جن پر عروج پر پہنچی، جن پر ختم ہو گئی، جن کے بغیر اب بعد کوئی نبی رسول اور اس جیسا کوئی حسین اس پائے کا، اس جیسا جمیل و کشتر، اس جیسا پیارا، اس جیسے سیرت والے، کردار والے، صدق والے، امانت والے، دیانتدار والے اور اس طرح کی بندگی والے، مخلوق سے حقوق نبھانے والے، مخلوق سے پیار کرنے والے، درد دل رکھنے والے، اب قیامت تک رب نے فرما دیا کوئی میرے حبیب کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. تو پتہ لگا جب نبوت اور رسالت اور ذات کا یہ شہرہ اور سیرت قیامت تک چلنی ہے تو رب نے فرمایا جب اتباع والے ختم نہیں ہو سکتے تو جس کی اتباع کرنی ہے وہ بھی ختم نہیں ہو سکتی. اور آگے فرمایا کس کی اتباع کرتے ہیں؟ اس رسول کی، خاص رسول کی، النبی، خاص نبی کی. اب میں اس مضمون میں نہیں جا رہا، میں آگے آ رہا ہوں. الامی، جو امی ہے. کیا؟ اب امی کا معنی جلدی کے ساتھ سمجھیں. امی کا معنی اگر ان پڑھ کیا جائے نعوذ باللہ، تو ان پڑھ ہونا تو کسی بھی سیولائزیشن، کسی بھی تہذیب میں، کسی بھی دور میں کوئی شان کی بات نہیں رہی ہے. اور قرآن رب نے اپنے محبوبوں کے نقص بتانے کے لیے نہیں اتارا، محبوبوں کی شان کے لیے اتارا ہے. کبھی محبوبوں کا بھی نقص نکالا جاتا ہے؟ بتائیے عقل کام کرتی ہے؟ میں ایسے ہی ایک تمثیل سے میرے ذہن میں آ گئی، عجیب لگے تو معذرت قبول کیجئے گا. نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں نا بچوں کی، تو شادیوں کے بعد وہ تھوڑا تبدیلی آتی ہے، بندہ بیوی کی طرف مولڈ ہوتا ہے، کوئی وجہ بھی اس کو قرآن نے نکاح کو مودت اور محبت کا رشتہ کا ہے. میں ایک بات سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. تو وہ کبھی کبھی ڈیفینڈ کرتے کرتے، کبھی دفاع کرتے بیوی کا، حد سے بھی نکل جاتا ہے، اعتدال نہیں رکھتا. اب میں اگلی بات نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے. کبھی کبھی رشتوں میں جس سے محبت ہو جائے، دل لگ جائے، تو بندے کو اس کا نقص نظر نہیں آتا. تو لوگ کہتے ہیں یار اس پہ نا اصل میں جادو سر چڑھ کے بولا ہے. دیسی زبان میں کہوں، وہ پھر گھروں سے آوازیں آتی ہیں،
منڈے تے طویت ہو گئے. میں سمجھانے کے لیے بات ایک عرض کر رہا ہوں کہ یہاں نقص نظر نہیں آتے. ہائے جو اس کا حبیب ہو, جو اس کا محبوب ہو, بے عیب کا محبوب عیب دار ہوگا, وہ بھی بے عیب ہے, جس سے وہ محبت کرے, ہائے ہائے وہ بھی کبھی عیب والا ہوگا, جس کو وہ بنائے ہی محبت والا سمجھ کر, ہائے ہائے جس کو بنایا ہی محبت کے لیے ہو, جس کو بنایا ہی چاہت کے لیے ہو, جس کا نام ہی محمد رکھا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کا نام ہی محمد ہو, تعریف والا, اور جس کی تعریف کو اس نے زمان و مقام پر پابندی نہیں رکھا اور اپنے ذمہ لیا میں تعریف کرنے والا ہوں اس کا, کوئی کرے نہ کرے میں ہوں نا. رب نے جس کی تعریف کی ہو کیا وہ بھی نقص والا ہوگا؟ بس یہ نقطہ ہے, کچھ جو سمجھ جائے, زہر والے سمجھتے ہیں کہ شاید توحید یہ ہے کہ رب کی شان یوں بیان کرو کہ سب کم تر نظر آئیں. شہد والے کہتے ہیں رب کی توحید یوں بیان کرو کہ رب کی محبت والے اس کے محبوب نظر آئیں. محبوب کبھی بھی کم تر نہیں ہوتے, جو اس کی محبت والے ہوں وہ کم تر, یاد رکھیے گا. اب یہاں نقطہ دے رہا ہوں, الامی. ہم نے کسی, میں کہتا ہوں تھکے ہوئے اسکول کا بھی ہیڈ ماسٹر لگانا ہو نا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھکے ہوئے اسکول کا بھی, اس کو بھی ایم اے ایم ایڈ دیکھتے ہیں. اور جس کو کائنات کا معلم بنانا ہو, جس سے علم نکلنا ہو, بیٹا بیٹھ جاؤ شاباش, بزرگوں کے آگے نہیں بیٹھ. جس کو علم والا بنانا ہو, جسے معلم کائنات بنانا ہو, رب اسے ان پڑھ رکھے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر امی کا معنی کیا ہے؟ رب رسول ہونا شان بیان کرے, نبی ہونا شان بیان کرے, اور امی ہونا نقص بیان کرے. یہ اصول قرآن نہیں, یہ اسلوب قرآن نہیں. پھر کیا ہے؟ امی کا معنی ان پڑھ نہیں, جو ان پڑھ کہے وہ خود ان پڑھ, اس کے علم کا اچار ڈالنا ہے. جس کو نبی ان پڑھ نظر آئے اسے علم ہے کہ وہ امی نہیں, اور اپنے نبی کے بارے میں یہ سوچے کہ وہ امی ان پڑھ. میرے آپ کے لیے ان پڑھ معنی ہو سکتا ہے, تاجدار کائنات کے لیے نہیں. کون سا معنی؟ پھر معنی کیا ہے؟ الام. تاج العروس دیکھیں, یہ میں کتب کے نام لے رہا ہوں, عربی لغت کی, علامہ آلوسی کی, آپ وہ لسان العرب دیکھیں, تاج العروس دیکھیں, پھر اور کتب منجد دیکھیں, کتابوں کو دیکھیں. امی کسے کہتے ہیں؟ امی کے معنی تاجدار کائنات کے لیے ان پڑھ کرنا ہی شان رسالت کے خلاف ہے. کیا معنی کریں گے؟ امی کا ایک معنی ہوتا ہے اصل کائنات, اصل. بس میں اصل پہلے لیتا ہوں, بیج. کیا؟ بیج. اور بیج کو عربی میں اصل بھی کہتے ہیں, اور اسے بھی کہتے ہیں. ماں کو یا امی کیوں کہتے ہیں؟ وہ بچے کی اصل ہے. پہلے ماں آئی پھر بچہ آیا, اور بچہ یہاں سے ہے. اور حضور کے لیے لفظ امی کا اگر یہ اطلاق کیا جائے تو کائنات بنانے سے پہلے رب نے جس بیج کو تخلیق کیا, اس بیج کو بکھیرا تو کائنات بن گئی, سمیٹا تو مصطفیٰ ہو گئے. حضور اصل کائنات ہیں. کیا ہے؟ کائنات کی اصل حضور ہیں. سائنس بھی کہتی ہے, سائنس بھی کہتی ہے بگ بینگ تھیوری. وہ کہتے ہیں
کہ کائنات ایک دھماکے کی صورت میں وجود میں آئی، مگر اس وقت بھی there was something live embodiment. The light existed in him. وہ کہتے ہیں اس وقت بھی ایک جاندار تھا جس کے اندر نور تھا، نور چمک رہا تھا. The light was existing. نور چمک رہا تھا. آؤ آقا کی حدیث دیکھو. اصل کائنات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ روایت لے رہا ہوں امام بخاری کے شیخ حضرت امام عبد الرزاق سے. کس سے؟ اونچی آواز سے بولیں. اہل سنت والوں کو چاہیے، ہمیں بالکل چاہیے کہ صرف خطاب میں یہ بھی دیکھا کر ریفرنس کیا ہے تاکہ علم بھی نصیب ہو. حضرت امام عبد الرزاق کس کے استاد ہیں؟ امام بخاری کے. 250 حدیثیں امام بخاری نے ان سے اپنی بخاری شریف میں لی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے نویاں گلاں نے یہ کہاں سے حدیث آ گئی، تاب پتہ لگ جائے شخصیت کیا ہے. امام بخاری کے شیخ امام عبد الرزاق کی کتاب المصنف، اور وہاں حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث نور. آپ نے کہا بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا رب نے سب سے پہلے، میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، سب سے پہلے رب نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ حضور نے جب یہ بات سنی تو فرمایا جابر، رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا، سب سے پہلے. اب اس پر میں احادیث آپ کو دیتا چلا جاتا ہوں، اور وہ روایت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. اور فرمایا رب نے سب سے پہلے نور نبی کا من نور اللہ، اللہ کے نور سے سب سے پہلے، نور فیض سے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا. اچھا جی، اب توجہ رکھنی ہے. ایک بات تو پتہ لگ گئی کہ کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کیا چیز ہوئی. اب میں اس کو ایک اور قرآن کی آیت سے جوڑتا ہوں. ہمیں بھی، مجھے مزہ آ رہا ہے کیفیت کے ساتھ، آپ سب کو بھی. رب نے کبھی تو پہلی دفعہ کن کہا تھا تو فیکون ہوا تھا نا. بولیے، پہلی دفعہ وہ جب پہلی دفعہ کن کہا تھا نا، تو کن کے نتیجے میں جو فیکون ہوا تھا وہ نور مصطفیٰ تھا، آقا کا نور تھا. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اس نے چاہا کہ وہ کسی کو چاہے. میں تو یوں ترجمہ کر رہا ہوں، جب اس نے چاہا کہ وہ کسی کو چاہے، ہائے ہائے، تو اس نے کیا کہا؟ کن ہو جا فیکون. تو فیکون کے نتیجے میں جو ہوئے وہ ہم سب کے آقا ہیں. اچھا، سوال ایک اب بڑا پتے کا سوال ہے اور بننا بھی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے، تو یہ تو توحید کے خلاف ہے، یہ تو توحید کے خلاف ہے. آپ کہتے ہوں گے سوال بھی خود ڈالتا ہے جواب بھی خود دیتا ہے. سوال ڈالوں گا تو سمجھ لگے گی نا. اور یہ سوالات ہیں کہ یہ تو غلط بات کرتے ہیں آپ لوگ. نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور. اللہ کا نور کیسے ہیں وہ؟ اگر تو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو نور جدا ہو گیا، اللہ کا نور تقسیم ہو گیا. اور ادھر اللہ نے فرمایا ہے، اور جو اس کے نور سے تقسیم ہو یا جدا ہو تو وہ اس کی ذات کا حصہ ہوا نا. بولیے ہوا کہ نہ ہوا؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور ادھر قرآن میں اللہ نے کہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے. تو آپ کا عقیدہ تو ٹکرا گیا. اب حدیث کے مقابلے میں قرآن آ گیا. آپ چاہے حدیث بتاتے رہے، ہم نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانیں گے. لائیں جواب. اب
یہ فکر دے رہا ہوں ان ساتھیوں کو بھی ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں 10 منٹ کے اندر نا محفل نعت میں 6 گھنٹے نعت کے بعد 10 منٹ میں پوری عقیدہ سمجھا دیں. 10 منٹ میں عرض کر رہا ہوں، بس عرض کر رہا، سمجھے. اب توجہ سے جلدی سے اس کو تصحیح سمجھا کریں. چوٹ کرنا نہیں، مقصد میرا اصلاح کرنا ہے، میری بھی. جلدی سے اب یہاں قرآن کی بات آئے گی، قرآن کا جواب قرآن سے. بھائی سوال یہ ہے، 5 چیزیں دے رہا ہوں. سب سے پہلے یہ دیکھیں، رب باری تعالیٰ کی کوئی اونٹنی ہے جس پر اللہ نے سواری کی ہو؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو رب نے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. یہ کیا ہے؟ یہ جو اضافت لگی ناقۃ اللہ کی، اللہ کی اونٹنی، یہ شرف دیا. کیا دیا؟ شرف دیا. اچھا، کعبۃ اللہ کس کا گھر ہے؟ بولیے. اللہ کریم وہاں رہتے ہیں، تو پھر اللہ کا گھر کیسے ہو گیا؟ یہ شرف کی نسبت دی ہے، مقام دیا ہے، شرف دیا ہے کہ یہ مقام و عظمت مل رہا ہے. تو یہاں نسبت شرف کی وجہ سے کعبہ اللہ کا گھر ہو گیا، اضافت تشریفیہ. تیسرا آ جائیں، بسم اللہ، تیسرا آ جائیں. اب اللہ کی کوئی روح ہے؟ اللہ کا کوئی کلمہ ہے؟ تاجدار کائنات کے صدقے جو ہمیں علم کی تھوڑی بہت خیر قرآن نے عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ نہیں کہتے؟ اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ. اب آ گئے 4 باتیں ہو گئیں. اب 5ویں اس نسبت سے دے رہا ہوں کہ روح اور کلمہ کیا وہ جدا ہوا؟ کیا وہ تقسیم ہوا؟ بلکہ یہ تو شرف اور رحمت کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی روح ہے، مقام دیا. اب آتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر. فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح آدم میں پھونکی. من روحی، ادھر ہے من نور اللہ، وہی من ہے جس کی تفسیر چاہیں اٹھا کر دیکھیں، ہر مکتبہ فکر کی وہ بیان کرے گا. یہاں من سے مراد اضافت تشریفیہ ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی روح یا نور تقسیم ہو کر حضرت آدم میں چلا گیا ہے، بلکہ یہ شرف دیا گیا ہے، مقام دیا گیا ہے، مرتبہ دیا گیا ہے، عرفان دیا گیا ہے، اور بلوغ اور بلندی عطا کی ہے. کو حضرت آدم علیہ السلام میں رب فرما بھی دے مر روحی کہ میری روح کا چراغ ہے، تو پھر بھی وہ شرف والا ہے. وہ بندے ہیں، محبوب ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ کے محبوبوں میں سے ہیں، سب کچھ ہیں، مگر اللہ نہیں ہیں. حالانکہ ان کو اللہ نے خود تخلیق کیا براہ راست اپنی شان کے مطابق، روح بھی خود پھونکی. تو یہاں پر کوئی بات نہ آئی. یہی سمجھانا چاہتے ہیں اگر وہاں مر روحی کہنے سے رب کی روح تقسیم نہیں ہوتی اور رب اس سے پاک ہے، یہ شرف دیا جا رہا ہے. نور من نور اللہ، تاجدار کائنات کو بھی کہنا یہ بھی من تشریف کے لیے ہے، عزت کے لیے، احترام کے لیے، شان کے لیے، عرفان کے لیے، رفت کے لیے، مقام کے لیے، کہ حضور رب کے نور سے براہ راست جدا یہ تقسیم نہیں ہوئے، بلکہ حضور وہ آئینہ ہے جس میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں. نور من نور اللہ میں من کون سا ہے؟ تشریفیہ. بولے میرے ساتھ، یاد کریں. کیا؟ یہ میں آپ کو پیٹ باتیں بتا رہا ہوں، مشکل نہیں سمجھنی. من تشریفیہ، یہ رب نے شرف دیا. جس طرح حضرت آدم کو شرف دیا، تو آقا کا شرف یہ ہے ہم رب کو نہیں دیکھ سکتے تھے. کیا؟ رب نے اپنے اس جلووں کے لیے آئینہ بنایا، وہ آئینہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. تو حضور کا پہلا معنی اصل کائنات. کیا؟ حضور اصل کائنات ہے. اس کے صدقے، انہی کے صدقے کائنات بنی. اب اصل کو باقیوں کو جاننا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے. پہچاننا چاہیے نا. جو اصل ہو، بیج ہو، تو سارے جانتے ہیں کہ یہ جناب یہ اصل ہے. اب اس اصل کو سب سے پہلے اللہ اور فرشتوں کے بعد
انبیاء کو جاننا چاہیے. کسے جاننا چاہیے؟ سورہ آل عمران لیتے ہیں، اس کی آیت نمبر 81 لے لیتے ہیں. دیکھیے رب باری تعالیٰ نے کیسے اپنے محبوبوں کی شان بیان کی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. فرمایا حبیب وہ وقت یاد کرو. رب اپنے حبیب کو یاد کروا رہا ہے. جب یاد ہے جب میں نے نبیوں سے بھی پختہ وعدہ لیا. کس سے؟ یہ نبی سارے کہاں اکٹھے ہو گئے؟ قیامت میں ہوئے کہ قیامت سے پہلے ہوئے؟ دنیا میں ہوئے یا دنیا سے بھی پہلے ہوئے؟ یہ کہاں ہو گیا؟ رب نے کہا وہ عالم ارواح میں سارے نبیوں کا، یوں کہوں گا سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا اس نے، جس میں صرف انبیاء تھے. VVIP سارے نبی آ گئے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے آ گئے، اور ساروں کو بلایا اور ایک نور آیا. اس نور نے سب کو ڈھانپا. نبیوں نے پوچھا ہمارے مولا یہ نور کس کا ہے؟ کہ اسی نور والے کے لیے تو تمہیں بلایا ہے، یہ میرے محبوب کا نور ہے. آؤ تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، آدم شفیع بناؤں گا، نوح نجی بناؤں گا، موسیٰ کلیم بناؤں گا، یوسف حسین بناؤں گا، ابراہیم خلیل بناؤں گا، زکریا عابد بناؤں گا، یحییٰ گریہ بکا والا بناؤں گا، داؤد و سلیمان بادشاہ بناؤں گا، اور عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ بناؤں گا. سب کچھ بناؤں گا. مولا کرنا کیا ہے؟ کہ کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، اس پر ایمان لانا ہے اور ضرور لانا ہے. ہائے ہائے. اب یہ منظر دیکھیں، بیان کہاں ہو رہا ہے، واقعہ کب کا ہے، اور تاجدار کائنات پر قرآن میں موضوع بنا کر رب اتار رہا ہے. کبھی یہ آیتیں بھی بیان کرو نا. یہی میلاد ہے، یہی شان ہے. لَتُؤْمِنُنَّ، ضرور ایمان لانا، اور خالی ایمان نہیں لانا، وَلَتَنصُرُنَّ، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے. مولا مدد کیا؟ کہ سب نے چرچا کرنا ہے مصطفیٰ آنے والے ہیں. ہائے ہائے ہائے. آدم، میرے آدم علیہ السلام، تو نے بتانا ہے میری توبہ بھی مصطفیٰ کے صدقے قبول ہوئی. نوح، تو نے بھی بتانا ہے میری جو یہ کشتی تھی جودی پہاڑ پر بوسیلہ مصطفیٰ لگی. اے موسیٰ، تو نے بھی بتانا ہے کہ مجھے بھی رب باری تعالیٰ نے جو کلیم بنایا وہ بصدقہ مصطفیٰ ہے. خلیل، آپ نے بھی بتانا ہے میرے ابراہیم کہ جو میری آگ کو گلزار بنایا گیا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ مجھ میں نور مصطفیٰ یہ ہے. اور عیسیٰ، آپ نے بھی اعلان کرنا ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئیں گے، ذکر پہلے کر رہا ہوں. میری شانیں دیکھ کر یہ نہ سمجھنا مجھ پر ختم ہو گئی شانیں، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو مصطفیٰ آنے والے ہیں. سب نے یہ چرچا بیان کرنا ہے. بیان کر کر رب نے کہا وعدہ کرتے ہو ان باتوں کا؟ رب معاہدہ کر رہا ہے. یہ معاہدہ کرنے کے رب کو کیا پڑی؟ بولیے، اللہ کو ضرورت ہے معاہدوں کی؟ کیوں کر رہا ہے؟ بتانا چاہتا ہے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، اصرار کروا رہا ہے. قال اقررتم، تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو. قال اقررنا، وہ سارے بولے مولا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشہدوا، آپس میں گواہ ہو جاؤ. چلو آدم سے لے کر عیسیٰ تک مولا سارے گواہ ہو گئے. کہا اچھا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ سبحان اللہ. اللہ کو کیا پڑی کہ اللہ بھی گواہیاں دیتا پھرے. اللہ کریم فرماتے ہیں تم سب پر میں بھی گواہ ہوں، اور اس گواہی کی اصل انتہا تب ہوگی جب قیامت میں سارے نبی اپنی نبوت پر خود گواہی دے چکے ہوں گے. رب کہے گا جئنا بکا،
علی ہؤلاء شہیدا. میرا سونا کدھر ہے؟ میرا مصطفیٰ کدھر ہے؟ سونے ان سب نے اپنے کار نبوت کو انجام دیا، بس تو ان کی تصدیق کر دے، میں سارا قبول کر لوں گا. شان مصطفیٰ، حضور کا مقام، مرتبہ. اور یہ قرآن دیکھے رب کس طرح سارے نبیوں سے وعدے لیتا ہے، وعدے لے کر ایمان دلواتا ہے، نصرت کے وعدے، پھر کہتا ہے بوجھ اٹھاؤ گے، اقرار کرتے ہو، شہادت دیتے ہو، خود شہید گواہ بنتا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارے کی ساری محبوب تیرے لیے، تیری شان نظر آئے، تیرا مقام پتہ لگے، تیرا مرتبہ پتہ لگے. تو الامی اصل کائنات ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اصل کائنات ہے تو حضرت ابراہیم دعائیں کر رہے ہیں. اصل کائنات ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دے رہے ہیں. اب اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے آقا کی جو شان اقدس پر اظہار کر کر میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. وقت بالکل تھوڑا، اور مضمون کو انشاءاللہ آگے رکھیں گے، انشاءاللہ آگے. اب عرض کر رہا ہوں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب نے اپنے محبوب کو، یہ تو تھی نوری اور بشری تخلیق، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میلاد کس چیز کا منا رہے ہیں؟ ہم آقا کی نوری ولادت کا میلاد نہیں مناتے، ہم آقا کی بشری ولادت کا میلاد مناتے ہیں. کس کا؟ بشری ولادت کا. اب اس بشری ولادت کے میلاد منانے کی حدود کیا ہیں؟ کتنی خوشی کریں؟ رب نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور دوں گا. مالک اچھا. دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتیں گنو گے نا گن نہیں سکتے. ذرا باہر والے بھی بتائیں، اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہیں آپ؟ اونچی پیچھے انت باہر والے بولے ذرا، اللہ کی نعمتوں کو آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. کہا نہیں گن سکتے مولا. کہا مولا جب نعمتیں نہیں گن سکتے شکر کیسے کرے؟ کہا اللہ کریم کوئی ایک ہی ایسا نعمت کبرا دے دینا جس کا شکر کریں تو سب کا ہی ہو جائے. رب نے فرمایا پھر اس نعمت کی بھی ذکر کی قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے ذکر نعمت، اور وہ اکیلے بیٹھ کے بھی ہو جائے گا. کیا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے مجھے عطا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، ذکر نعمت ہو گیا. شکر نعمت لائن شکرتم والا شکر ادا کیا، 2 نفل پڑھ لیے، تسبیح پڑھ کر اللہ کی حمد کر لی، الحمدللہ دل سے کہہ دیا، شکر ادا ہو گیا. تیسرا ہوتا ہے تحدیث نعمت. رب نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حبیب جو نعمت ہم نے آپ پر کی ہے نا اس کے چرچا کریں. تو چرچا کیا ہے؟ بس کہیں کہیں بیٹھ کر اکٹھے 2-4 بیٹھ کر اس کا ذکر کر دیں تو چرچا ہو گیا. مالک تیرے محبوب کا ذکر نعمت کافی ہے؟ کہا نہیں. کہا مالک شکر نعمت؟ کہا نہیں. کہ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساروں کو یہی کام لگایا، اپنی نبوت کا کام بھی کرنا ہے، میرے مصطفیٰ کی باتیں بھی بتانی ہے. کئی ہزار سال ہو گئے سب کو یہی کام بتایا میں نے، اور جب ان کی بات آئے تو خالی ذکر، خالی شکر، خالی تحدیث نعمت، صرف چرچا. کہا نہیں. مالک کیا کرنا ہے؟ کہا قل، میرے حبیب تو ہی کہہ دے بفضل اللہ، میں نے تم پر اپنے فضل کی انتہا نہیں کر دی، وبرحمتہ، اور اپنی رحمت کی بھی انتہا کر دی. کیوں مولا؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے، میں نے تمہیں اپنا مصطفیٰ عطا کیا ہے. یہ جو میں نے اتنی بڑی نعمت دی، اپنا محبوب دیا، اپنا مصطفیٰ دیا،
اپنا سونا دیا، جس کی شان یہ ہے، جس کا مقام یہ ہے کہ میں نے اس کے سر انور کو خوشبو سے، اس کی سانسوں کو رحمت سے، اس کے چہرے کو رافت سے، اس کے قلب اطہر کو فتح سے، اس کے سینے کو انور نور سے، ان کے بطن مبارک کو سخا سے، اس کے دست اقدس کو زکا سے، اس کی بینی مبارک کو حسن سے، اس کی آنکھوں کو جمال سے، ان کے حسین رخسار لذیذ طلب سے، ان کے مبارک کان لطف سے، ان کے ہونٹ لطافت سے، عظمت ان کے کندھوں سے، کوسین ان کے ابرو سے، قربت ان کی کلائیوں سے، قوت ان کے قوی اور مضبوط بازوؤں سے، عظیمت ان کی پنڈلیوں سے، تمکین و ثبات ان کے قدمین سے، ان کی بولی سے، درگزر ان کا خلق سے، شرف سے ان کی ہمت، حلاوت سے ان کی مٹھاس سے بھرا لہجہ، برہان سے میٹھی دلیل زبان، سلطان کی اعلیٰ شان، ضیاء سے چمکتے دندان، عبادت سے مبارک پیٹھ اور محبت سے ان کے پہلو، قدرت سے ان کا عزم اور تازگی و شادابی سے ان کا حسن، الوف سے ان کی شرافت، قرب و دروف سے ان کا مرتبہ، کمال سے ان کی جلالت، جلال سے ان کی کرامت، فیض رحمانیت سے ان کا جود و سخا، اور فیض ربوبیت سے میں نے اپنا مصطفیٰ تمہیں عطا کیا ہے۔ خالی ذکر کرو گے، خالی شکر کرو گے، خالی چرچا کرو گے نہیں، فَلْيَفْرَحُوا، ارے جشن مناؤ کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ بس جشن مناؤ۔ رب نے یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو، فَلْيَرْكَعُوا، رکوع کرو، فَلْيَسْجُدُوا، سجدے کرو، نہ کہا فَلْيَفْرَحُوا، ہائے ہائے، خوشیاں مناؤ، چرچا کرو، بیان کرو، محبوب کے زلف و رخسار کی بات کرو۔ بتاؤ نا یتیموں، تم یتیم تھے، تمہیں تو کوئی پوچھتا نہ تھا، کس نے آ کر تمہارا مانگ بڑھا دیا؟ بتاؤ نا بیٹیوں، تمہیں تو زندہ دفن کیا جاتا تھا، تمہیں کس نے بتایا کہ بیٹی رحمت ہے؟ بتاؤ نا ماں، تم بھی بتاؤ نا، تمہارے قدموں کے تلے جنت کس نے قرار دی؟ باپ تو بھی بتانا، تجھے جنت کا درمیانی دروازہ کس نے بنایا ہے؟ ارے بولنا، ارے بلال تو بھی بولنا، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ بتاؤ کائنات والو، جانوروں تم بھی بتاؤ، پرندوں تم بھی بتاؤ، پہاڑوں تم بھی بتاؤ، فرشتوں تم بھی بتاؤ، نبیوں تم بھی بتاؤ، ساری کائنات مصطفیٰ کی باتیں کرے۔ یہ ہے آمد، یہ ہے ولادت کا تذکرہ کا۔ تو اس پر کیا کرنا ہے؟ جشن، خوشیوں کا جشن، مگر جشن شریعت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ وہ گانے بجانے والوں سے ہم سے کیا کام؟ پہاڑیوں کے نام پر بد نظری کرنے والوں کو ہم سے کیا کام؟ حضور کی آمد کا جشن ہے۔ آنکھیں بھیگ جائیں، مولا تیرا اتنا کرم کہ مصطفیٰ ہمیں دے دیے۔ اپنی زندگیاں بدلیں، اپنی زندگیاں بدلیں، آقا کے جشن کے ساتھ تجدید عہد وفا کریں۔ آقا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھوڑیں گے نہیں، حضور آپ کی سیرت کی اتباع چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح ہر سال کی طرح ہم بھی 11-12 کی رات، جمعرات کی شب، ہماری مسجد میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ ہوگی، خاص رات۔ اس پر ختم کرتا ہوں 1-2 منٹ میں۔